عن ابی ہریرۃ قال قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیہ یومئذ تحدث اخبارها قال اتدرون ما اخبارها قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال فإن اخبارها ان تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها ان تقول عمل علی کذا وکذا یوم کذا وکذا قال فهذه اخبارها۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھا۔ کون سی آیت؟ یومئذ تحدث اخبارها، سورہ زلزال کی یہ آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کو آقا علیہ السلام نے پڑھا۔ اس دن زمین اپنی خبریں ظاہر کر دے گی۔ پھر پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ زمین کی خبریں کیا ہیں؟ کہ زمین قیامت کے دن اپنی خبریں ظاہر کر دے گی۔ تو صحابہ سے پوچھا کیا جانتے ہو زمین کی خبریں کیا ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اخبارها ان تشهد على كل عبد وامة بما عمل على ظهرها، فرمایا کہ زمین کی خبریں یہ ہے کہ زمین ہر مرد اور عورت کے خلاف گواہی دے گی ان کاموں کی جو اس نے اس کی پیٹھ پر کیے۔ ان تقولا عمل علی کذا وکذا یوم کذا وکذا، فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ زمین کہے گی کہ اس نے مجھ پر فلاں فلاں دن فلاں فلاں کام کیا تھا۔ اس حدیث پاک میں حشر کی ایک اور بات بیان کی گئی کہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمام زندگی کے اعمال پیش ہوں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں باقاعدگی کے ساتھ انصاف ہوگا اور فیصلہ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی فیصلہ فرمائے گا جیسے دنیا میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ کے اندر جب کسی کے خلاف کوئی جرم، اس کے خلاف اس جرم کا اس پر الزام ڈالا جاتا ہے تو اس جرم کو ثابت کرنے کے لیے گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بغیر گواہ کے اس جرم کو ثابت نہیں کیا جاتا۔ قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش ہوں گے تو نیک اعمال پر تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کچھ نہیں کہے گا، لیکن جب برے اعمال پیش ہوں گے تو قرآن کریم میں اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ بندہ یہ کہے گا کہ مولا یہ نامہ اعمال تو میرا نہیں ہے، یہ تو میرا نہیں ہے نامہ اعمال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ تیرے ہی نامہ اعمال ہیں۔ تو بندہ کہے گا کہ مولا یہ میرا اگر عمل ہے تو اس کے خلاف کوئی گواہ کیوں نہیں ہے؟ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ فرماتا الیوم نختم علی افواہہم، اس دن ہم ان کے منہ پر تالے لگا دیں گے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں وہ کچھ نہ کہہ پائے۔ وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور ہم ان کے ہاتھوں سے بات کریں گے اور ان کے پیروں اور ان کے پیر ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کاموں کی جو وہ دنیا میں کرتے تھے۔ تو یہ ہاتھ اور پیر یہ گواہ ہوں گے۔ اسی طریقے سے زمین بھی اللہ کی بارگاہ میں ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ یہاں حدیث پاک میں فرمایا کہ ما عمل علی ظہرہا، جو کچھ کام اس نے زمین کی پیٹھ پر کیا ہوگا۔ اب زمین کی پیٹھ سے مراد جو بھی زمین کے اوپر ہو،
چاہے اب زمین پر ہو یا 10ویں مالے پر ہو یا فلائٹ میں سفر کر رہا ہو یا سمندر میں ہو، یہاں محاورتاً اس بات کو ذکر کیا گیا کہ جو بھی کام انسان دنیا کے کسی بھی خطے میں کرے گا، وہ دنیا کا وہ خطہ اس کے خلاف گواہ بن جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیو، غور کریں، گناہ کرتے وقت، اللہ کی نافرمانیاں کرتے وقت اس بات کا خیال ضرور ذہن میں رہے کہ ہم جو آج یہ نافرمانی کر رہے ہیں، آج جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو جس جگہ پر کر رہے ہیں وہ جگہ ہمارے خلاف گواہ بن رہی ہے، اور کل قیامت کے دن یقینی طور پر وہ ہمارے خلاف گواہ دے گی۔ لیکن آج اتنا بے حیائی کا ماحول ہے کہ انسان گناہ کرتے نہیں شرماتا، وہ لوگوں کے سامنے بھی گناہ کرتا نظر آتا ہے اور تنہائی میں بھی گناہ کرتا نظر آتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اپنے آپ کو مکمل نیک کرنا ہوگا، ورنہ یہ گناہ، یہ چیزیں ہمارے خلاف گواہ ہوں گی، اور یقینی طور پر توبہ کرنی ہوگی۔ بزرگان دین کا یہ حال ہوا کرتا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ ان سے کوئی گناہ ہو جاتا کسی جگہ پر، تو جب بھی وہ اس جگہ پر جایا کرتے تھے شرمندہ ہو جایا کرتے تھے۔ جیسے آدمی نے جب کسی کے سامنے کوئی غلطی کا کام کیا ہو، تو جب بھی وہ آدمی ہمارے سامنے آئے گا ہم اس کے سامنے شرمندہ ہو جائیں گے۔ تو بزرگان دین تو چونکہ اللہ کے ان فرمان کو بالکل حقیقی طور پر اپنے دلوں میں یہ اتارا کرتے تھے، ہم اور آپ صرف سنتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں یقین ہے، لیکن جو یقین ہونا چاہیے وہ یقین ہمارے دل میں نہیں ہوتا۔ لیکن بزرگان دین کا معاملہ یہ تھا کہ وہ حقیقی طور پر اس پر یقین رکھا کرتے تھے، اور جب ان سے کوئی بات سرزد ہو جاتی، جیسا کہ ایک بزرگ جب ایک ندی کے کنارے پہنچے تو بے ہوش ہو گئے، لوگوں نے ان پر پانی چھڑکا، ہوش میں لانے کی کوشش کی اور پوچھا کیا بات ہوئی کہ اچانک بے ہوش ہو گئے؟ کہنے لگے کہ ایک دن مجھ سے یہاں پر ایک گناہ سرزد ہو گیا تھا، تو زمین کا یہ خطہ میرے اس گناہ پر گواہ ہے، مجھے وہ بات سوچ کر گشی تاری ہو گئی اور میرا بیلنس باقی نہ رہا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً ہمیں بھی اپنے عمل کے معاملے میں اتنا تیار ہو جانا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ فرماتا یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی خبروں کو ظاہر فرما دے گی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فہذہ اخبارہا، تو اے لوگو یہ ہے زمین کی خبریں، یہ ہے زمین کی خبریں کہ یہ ظاہر کرے گی۔ اس لیے زمین کو، در و دیوار کو، مکان کو، جہاں کہیں بھی جاؤ، ان تمام علاقے کو اپنے ایمان پر گواہ بناؤ، اپنی نیکیوں پر گواہ بناؤ۔ کسی بھی خطے میں جاؤ وہاں کچھ نہ کچھ نیک کام ضرور کرو، اللہ کی تسبیحات پڑھو، درود پاک پڑھو، کلمہ شہادت پڑھو، کہ یقیناً وہ خطہ خطہ ہمارے ایمان پر گواہ ہو جائے گا۔ اگر ہم کہیں گھومنے پھرنے بھی گئے ہیں تو اس علاقے کو بھی اپنا گواہ بنایا جائے۔ ہمارے بزرگان دین اگر سیر و تفریح کے لیے جایا بھی کرتے تھے تو اپنے ایمان پر کبھی پہاڑوں کو گواہ بناتے، کبھی ندیوں کو گواہ بناتے، کبھی سمندروں کو گواہ بناتے، کہ یہ گواہ اللہ کی بارگاہ میں یقیناً ہمارے تعلق سے ہماری موافقت میں گواہی دیں گے۔ ایک شخص کی صرف اسی بنیاد پر بخشش ہو گئی جب اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم میں جانے کا حکم سنا دیا اور فرشتے اس کو جہنم میں لے جانے بھی لگے، تو اچانک ایک بڑا پتھر آیا اور جہنم کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا، اور جس دروازے سے بھی اسے گزارا جاتا وہ پتھر وہاں جا کر آڑ بن جاتا۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اسے بخش دیا جائے۔ مرنے کے بعد کسی نے اس کو خواب میں پوچھا کہ تمہاری بخشش کا کیا معاملہ رہا؟ تو اس نے بتایا کہ میں جب بھی مسجد جایا کرتا تھا، مسجد کی طاق میں دروازے پر ایک پتھر رکھا ہوتا تھا، میں روزانہ اس پتھر کو اٹھاتا اور اس کے سامنے کلمہ شہادت پڑھتا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس پتھر کو اپنے ایمان پر گواہ بناتا۔ جب میں انتقال کیا اور میرے لیے جہنم کا فیصلہ سنا دیا گیا
تو وہی پتھر آ کر میرے لیے جہنم سے رکاوٹ بن گیا اور اللہ کی بارگاہ میں اس نے میرے ایمان کی گواہی پیش کر دی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، کوشش کریں کہ اپنے ایمان پر گواہ بنائیں، گناہ پر کسی کو گواہ نہ بنائے چھوڑے۔ جیسے اگر ہم سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ اب کسی نے دیکھا تو نہیں، چوری ہو جاتی ہے تو چور سوچتا ہے کسی نے دیکھا تو نہیں کہ کہیں یہی میرے خلاف گواہ نہ بن جائے۔ ایسے ہی آخرت کے معاملے میں ہمیں اتنا تیار رہنا چاہیے کہ اگر مان لو کوئی غلطی ہو گئی تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، توبہ کریں کہ مولا یہ میرے خلاف گواہ نہ بنے، مجھے معاف کر دے، مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرما دے۔ آئیں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، مسجد شریف میں ہم حاضر ہیں، ہم اپنے ایمان پر مسجد کو بھی گواہ بنائیں اور رمضان المبارک کو بھی گواہ بنائیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یموت الا ندیما، فرمایا کہ جو شخص بھی مرتا ہے مرنے کے وقت اسے ندامت ہوتی ہے، اسے شرمندگی ہوتی ہے، چاہے نیکوکار ہو چاہے بدکار ہو، نیکوکار کو بھی ندامت ہوتی ہے اور گناہگار کو بھی شرمندگی ہوتی ہے۔ لوگوں نے عرض کی وما ندامتہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مرنے والے کی ندامت شرمندگی کیا ہے؟ فرمایا ان کانا محسنا ندیم اللہ یکون ازدادا وان کانا مسیئا ندیم اللہ یکون نزعا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ مرنے والا نیکوکار ہوتا ہے تو وہ اس بات پر شرمندہ ہوتا ہے کہ اسے زندگی زیادہ کیوں نہ ملی، کہ وہ زیادہ زندگی کرتا اور اللہ کی زیادہ عبادتیں کرتا۔ یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی زندگی کا لمحہ لمحہ بھی عبادت میں گزرا ہو، ایک لمحہ بھی اس کا عبادت سے خالی نہ ہوا ہو، وہ شخص بھی ندامت کرے گا اور وہ یہ کہے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا میری عمر لمبی کیوں نہ کی تاکہ میں اس سے زیادہ سجدے تیری بارگاہ میں پیش کرتا۔ پھر فرمایا کہ اور اگر وہ گناہگار تھا تو وہ یہ ندامت کرے گا کہ ہائے افسوس میں نے گناہ کے کاموں کو نہ چھوڑا اور یہاں تک کہ میری موت آ گئی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اس ندامت سے پہلے ابھی ندامت کر لیں کہ وہ ندامت یقیناً ہونا ہے تو وہ ندامت ہمیں زیادتی عبادت پر ہو، کثرت گناہ پر نہ ہو کہ ہم گناہ کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، جھوٹ کی وجہ سے، چغل خوری کی وجہ سے، لوگوں کے خلاف منصوبے بنانے کی وجہ سے، کسی کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے ہم پھر اس حسرت میں پڑ جائیں کہ کاش یہ گناہ میں نے مرنے سے پہلے چھوڑ دیا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں واقعی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔